موجودہ دور میں جبکہ سوشل میڈیا نے معاشرے کا مزاج تبدیل کر دیا ہے، مطالعے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ساری کتابیں سمٹ کر PDF کی صورت میں موبائل میں ہر وقت دستیاب ہوتی جا رہی ہے۔ بظاہر لائبریری کی اہمیت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کراچی شہر کے بڑے بڑے کتب خانے ویران نظر آتے ہیں۔ بہت سی لائبریریز تو ختم ہی ہو گئی ہیں، اور جو کچھ باقی ہیں وہ اپنے وجود کو برقرار تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کی تعداد کے لحاظ سے مردہ ہیں، اور خاص طور پر نوجوان نسل تو پبلک لائبریری سے واقف ہی نہیں۔ بس صرف مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے والے لائبریری کے اندر نظر آتے ہیں، مگر وہ بھی صرف ایک خاص مدت کے لیے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 70% طالب علم کورس کی کتابوں کے علاوہ مزید کوئی کتاب نہیں پڑھتے۔ ایسے حالات میں جب کہ پبلک لائبریریز ختم ہو رہی ہیں اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی جنگ لڑ رہی ہیں، مولانا ڈاکٹر سید نسیم حیدر زیدی نے انوار القرآن اکیڈمی کے تحت مارچ 2016 کو ایک نئے ویژن کے ساتھ جعفر طیار لائبریری کی بنیاد رکھی۔ شروع میں جعفر طیار لائبریری کا آغاز ایک چھوٹے سے کمرے سے ہوا، مگر 6 سال میں جگہ کی کمی کی وجہ سے لائبریری نے 3 مرتبہ بلڈنگ کو تبدیل کیا، اور اب آخر کار ایک وسیع 3 منزلہ عمارت میں منتقل ہو گئی ہے۔ پھر بھی امتحانات کے دوران یہ جگہ بھی کم پڑ جاتی ہے۔ یہ عمارت جدید لائبریری کی فن تعمیر کا شاہکار نمونہ ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب لائبریری میں اربن ملیر اور دیہی ملیر سے بڑی تعداد میں نوجوان پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں باقاعدہ رجسٹرڈ مرد ممبران کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ خواتین کے لیے لائبریری کی الگ بلڈنگ ہے اور خواتین رجسٹرڈ ممبران کی تعداد 1400 سے متجاوز ہے۔ ان حالات میں کہ جب پبلک لائبریریز ختم ہو رہی ہیں تو جعفر طیار لائبریری کامیاب کس طرح سے ہوئی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جعفر طیار لائبریری عام پبلک لائبریریز کی طرح صرف کتابیں دینے اور لینے کا کام نہیں کر رہی، اور نہ ہی صرف لوگوں کو بیٹھ کر پڑھنے کی جگہ فراہم کر رہی ہے۔ یہ سارے وظائف تو عام پبلک لائبریری بھی انجام دیتی ہے، مگر جعفر طیار لائبریری نے جدید پبلک لائبریری کے نظریے کو ہی تبدیل کر دیا۔ جعفر طیار لائبریری نے عام پبلک لائبریری کی روش سے ہٹ کر معاشرے کے ہر طبقے اور خاص طور پر طلباء کو کتابوں کی طرف لانے، ان کی ذہنی سطح کو بلند کرنے اور معاشرے کے ہر فرد تک پہنچنے کے لیے ہر طرح کی علمی خدمات انجام دیں، اور ثابت کیا کہ فی زمانہ آج بھی لائبریری کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر اس کے وظائف اور کام کرنے کا انداز اب تبدیل ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں جعفر طیار لائبریری نے بہت سارے کامیاب پروجیکٹ کیے۔ یہی وجہ ہے کہ جعفر طیار لائبریری کو ادارہ علم دوست کی جانب سے آرٹس کونسل میں منعقدہ ایک پروگرام میں کراچی کی سب سے بہترین لائبریری کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ جعفر طیار لائبریری کی جانب سے طلباء کے لیے منفرد سہولیات دی گئیں، جن میں کراچی کے ٹاپ کوچنگ سینٹرز کے نوٹس پرنٹ اور اسکین کرنے کی مفت سہولیات، تیز رفتار انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ کی سہولت، کراچی بھر کے کالجز اور کوچنگ سینٹرز کے پریلیمنری پرچہ جات کی فراہمی، یونیورسٹیز میں مختلف داخلوں کے ٹیسٹوں کی تیاری کے لیے نوٹس اور کتابیں، ہر طرح کے داخلوں اور نوکریوں کے لیے آن لائن فارم بھرنے کی سہولیات، اور اس کے ساتھ ساتھ لائبریری نے میٹرک سے لے کر PhD تک کرنے والوں کو ہر طرح کی تعلیمی خبروں سے باخبر رکھنے کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بھی تشکیل دیا جو پچھلے 3 سالوں سے ہر طرح کی تعلیمی خبریں فراہم کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائبریری امتحانات کے زمانے میں رات گئے تک کھولی رہتی ہے۔ معاشرے میں کتب بینی کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے لائبریری نے عملی کام انجام دیے، جیسے اہم کتابوں پر مختلف مواقعوں پر نقصان میں جا کر 70% تک ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔ محرم الحرام میں لوگ پانی کی سبیل لگاتے ہیں، لائبریری پچھلے 5 سالوں سے کتابوں کی سبیل لگا رہی ہے، جس میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لوگوں میں مفت تقسیم کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے کتاب شناسی کے لیکچرز اور مختلف واٹس ایپ گروپس کے ذریعے PDF کتب کی فراہمی، آڈیو کتب کی فراہمی اور اخبارات کی فراہمی کی جاتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ پرانی اور نایاب کتب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسکین کر کے محفوظ کرنے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ جعفر طیار لائبریری میں سیمینارز کا بھی سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے، جس میں ہر طرح کے موضوعات پر لائبریری میں سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائبریری کی جانب سے مسلسل مختلف پروفیشنل کورسز اور ورکشاپس بھی کرائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر سرکاری نوکریوں کے امتحانات کے لیے آن لائن فارم بھرنے سے لے کر تیاری تک ہر طرح کی معلومات فراہم کی جاتی ہے، جس سے بڑی تعداد میں لوگوں نے سرکاری نوکریاں حاصل کیں۔ جعفر طیار لائبریری کے پلیٹ فارم سے مسلسل شاعری کے مقابلے، مضمون نویسی کے مقابلے، مصوری کے مقابلے اور کوئز مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ جعفر طیار لائبریری کی اپنی ویب سائٹ ہے، جس میں تمام طرح کی لائبریری سے متعلق معلومات کے علاوہ ایک بڑی آن لائن لائبریری بھی ہے۔ اس کے علاوہ جعفر طیار لائبریری نوجوان لکھاریوں کو آگے لانے کے لیے ایک سے مائی تحقیقی مجلہ تفکر کے نام سے آن لائن شائع کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جعفر طیار لائبریری کے دیگر اور بہت سے پروجیکٹس ہیں۔